اور جس حد تک عوام الناس کے اندر دین اسلام کا جذبہ، جنون، ذوق اور محبت پیدا کیا جاتا ہے، تو یقیناً جو ریگولر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، درس سننے والے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، ان کے ذریعے حق تو بنتا تھا کہ اپنا محنت اور کوشش کے ذریعے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ ہوتا۔ ہماری ہاں سوچ بن چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو مولوی طبقہ ہے، امام خطیب ہیں ہمارے، انہی کی ذمہ داری اور ڈپٹی ہے، بس وہ ممبر پہ بیٹھ کے جو سمجھائیں گے ہم نے سننا ہے، ذوق حاصل کرنا ہے، واہ واہ کرنی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، چلے جانا ہے، یا ذاتی طور پہ نماز پڑھنی ہے، تسبیح کرنی ہے، اشراق چاشت پڑھنی ہے، یہاں تک محدود رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت میں سے ہو، تم گھروں سے نکلتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ تو ایک بہترین طریقہ ہے، قرآن پاک کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ تم کچھ ایک گروہ خاص کر لو جو دین کا علم حاصل کرے، پھر وہ تمہارے لیے خاص طور پہ دین کی باتیں تمہیں آگاہ کرے، اور صرف محض انہی کی ذمہ داری ایسا نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی فقہی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، یا اسلام دین کا جذبہ ہے، کوئی اس طرح کے دقیق مسائل ہیں جو عوام الناس اس کو حل نہیں کر سکتی، ان ضروریات کے لیے خاص طور پہ علماء کرام ہوتے ہیں یا ہم جیسے طالب علم ہوتے ہیں۔ باقی دین کی اشاعت کے حوالے سے، 5 وقت کی نماز کے حوالے سے، جوانوں کے اندر جذبہ اور جنون پیدا کرنے کے حوالے سے، اور گھروں میں اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لے آنے کے حوالے سے، یہ عوام الناس کا کام ہوتا ہے۔ ہوں گے اچھے لوگ، کئی ہوں گے، مگر آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو درس سننے کے بعد کوشش کرتے ہیں بھئی ہمارے جتنا بھی گھر کے اندر جوان بیٹے ہیں وہ ریگولر آ کے درس سنیں، اور ریگولر آ کے وہ 5 وقت کی باقاعدہ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ۔ ہمارے جوانوں کے اندر یہ ذوق ہو کہ ہماری نماز جماعت سے رہ نہ جائے، کبھی پتہ ہی نہیں ہے، تو اس طرف تھوڑا متوجہ ہوں، کوشش کریں کہ جو کم از کم پہلی دوسری صف میں ذوق کے ساتھ آ کے نماز میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں نا، آپ کے گھر کے اندر کوئی بے نمازی فرد نہ ہو، کم از کم۔ ہاں ہیں، نماز پڑھتے ہیں سارے، یہ یقینی بات ہے، گھروں میں نہ، جو جوان ہیں ہمارے وہ گھروں میں نماز نہ پڑھیں، یہاں آ کے باقاعدگی کے ساتھ آپ کے ساتھ صبح کی نماز آ کے پڑھیں، اور نہیں ہے اتنا مجبوری، ہاں کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے، جانا ہے، کوئی صبح کسی نے دکان کھولنی ہوتی ہے، کوئی دودھ کا کام ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ مجبوری ہے، انہوں نے فی الفور جانا ہوتا ہے، یہ درس سننا کوئی فرض تو نہیں ہے ان کے لیے، لیکن جن نے جا کے فی الفور سونا ہی ہوتا ہے وہ کم از کم درس کے وہ چند لمحات تو یہاں پہ گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم حدیث ہے کہ جو آدمی اپنا ایک سبق یا ایک باب دین کا علم حاصل کرتا ہے، سنتا ہے یا سناتا ہے، تو پروردگار اسے ساری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے رات کو نماز عشاء پڑھی، چلے گئے، اب آئے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، آپ لوگ درس سن رہے ہیں، چند لمحہ بیٹھے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، کچھ سمجھ آئے نہ آئے، ممکن ہے کہ ہمارے انداز گفتگو ناقص ہو، آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ پائے، یہ ممکن ہے، لیکن بیٹھے تو صحیح، وہ ذوق رکھا تو صحیح، اللہ کے کلام کی طرف توجہ کی تو صحیح، وقت دیا تو صحیح۔ اصل چیز یہ ہے، وقت دے دیا، بیٹھ گئے اللہ کے گھر میں، دینی علمی مجلس میں بیٹھ گئے، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اتنا ہی کر لیا، کچھ سمجھ آیا نہ آیا، کچھ بعد میں عمل کیا نہ کیا، وہ بات کی بات ہے، محض بیٹھ جانا اتنا برکت حاصل ہوتی ہے کہ پوری عبارات کی عبادت کے برابر اللہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم کم از کم کوشش کریں، وقت ہے تو بیٹھیں، سمجھ آئے نہ آئے کوئی بات نہیں، بیٹھنے کا ثواب تو ہے نا، محض یہاں بیٹھے رہنا برکت سے خالی نہیں ہے، تو کوشش کریں ہر بندہ یہ ان باتوں کو صرف محض یہ رسمی طور پہ یا مولوی صاحب کی ذمہ داری سمجھ کے نہ لیا کریں۔ ہمارے ہاں یہ ایک راسخ ہو چکا، ہماری طبیعت میں یہ چیز پیدا ہو چکی ہے کہ مولویوں کی ذمہ داری ہے درس دینا، بس
ذمہ داری کے طور پہ چند ایک ساتھی بیٹھ جائیں گے، چند ایک بزرگ بیٹھ جائیں گے، مولوی صاحب نے درس دینا ہے، وہ سننا ہے، نہیں میرے بھائی، جو بات سن رہے ہیں اسے آگے پھیلائیں، پھر اس پر کچھ عمل کریں، پھر ریگولر درس سن رہے ہیں، ذوق بھی ہے، توجہ بھی ہے، عمل بھی کریں، آگے ہماری نسل پھر بھی گھروں میں بے نماز ہوئی ہو کیوں؟ تو لہٰذا ہم کوشش کریں سب مل کر، میری ذات، آپ لوگوں کی ذات، مل کر ہم کوشش کریں، فردن فردن اپنے اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوں، پھر اپنے پورے علاقے کی طرف متوجہ ہوں، پھر حتیٰ کہ وقت ہے کہ پوری امت کی طرف متوجہ ہوں کہ ہمارے اندر کوئی بے نمازی نہ ہو بقایا، خود بھی باقاعدہ نماز، گھر میں کوئی افراد بے نمازی نہ ہو، متوجہ رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہر دھرم ہے اگر جوان طبقہ تو اس میں بھی ہمارا خاص قصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی تربیت میں ہم نے بہتری نہیں لائی، شروع میں ان کی تربیت ہم نے غلط کر دی، انہیں چھوٹ دے دی، کہاں جا رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، کب سو رہے ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا لین دین ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ اس طرف متوجہ رہیں، آپ اپنے گھر میں حکمران ہیں اور اپنی حکمرانی کو صحیح انداز میں نبھائیں، تو لہٰذا اس طرف متوجہ ہوں، کم از کم اتنا تو ہونا کہ جو پہلی دوسری صف میں ریگولر آنے والے درس سننے والے ہیں نا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں بھی آپ کے بچے کہاں ہوتے ہیں، صبح درس میں نظر نہیں آتے، نماز میں نظر نہیں آتے، ہمارا تو آپ کے ساتھ دوستانہ ماحول بھی ہے، آپ میری طبیعت سے بھی واقف ہیں، سارے جتنا بھی نمازی ہیں 5 وقت آ کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا یارانہ ہے، جو نہیں جانتے میں انہیں آگاہ کر رہا ہوں، ان سے پوچھیں، جو سامنے آگے بیٹھے ہوئے ہیں سب، یہ دوستانہ ماحول میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جتنا بھی بزرگ ہیں، مزاح بھی ہے، گپ شپ بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی شرعی حدود میں رہ کر، تو یہ پیار محبت یہ ایک ایمان کا تقاضا اور ایمان کا حصہ ہے، تو لہٰذا کوشش کریں اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس طرف متوجہ کریں۔